عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. العلم ثم هذا العلم. سنو بھائی، میں نے آپ کے سامنے اصول کی 3 معنی لغویہ بیان کی: مبنی علیہ، محتاج الیہ اور اسفل الشیء، اور معنی اصطلاحی 5 بیان کی: الراجح، المستصحب، القاعدہ، الدلیل، المقیس علیہ. ٹھیک ہے، کل 8 معنی ہوتے ہیں. امان اللہ بنارسی نے کہا تھا کہ اصول الفقہ سے مراد کون سا معنی ہے؟ قواعد. ہاں، لیکن اس کی تردید ماتن نے 2 دلائل سے، اور پھر اس نے مذہب ثابت کیا کہ یہاں اصول سے مراد کون ہے؟ ادلہ. تو اصول الفقہ کا معنی کیا ہوا؟ ادلۃ الفقہ. ٹھیک ہے، تو ماتن پر اعتراض کرو، ماتن پر اعتراض کرو. اعتراض یہ پڑا کہ آپ نے فنی اصول کو ادلہ ٹھہرایا. کس کا؟ فقہ کا. ادلہ ٹھہرایا فقہ. حالانکہ یہ ادلہ فقہ کی نہیں ہے. فقہ کیا ہے؟ الصلاۃ واجب، الصلاۃ یہ فقہ، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ. اب اس فن کے اندر نہ تو الصلاۃ واجبۃ کا ذکر ہے جو فقہ ہے، اور نہ اس میں اقیم الصلاۃ کا ذکر ہے جو دلیل ہے. تو یہ کس طرح ادلہ فقہ؟ ادلہ فقہ کی تو ہے الصلاۃ واجبۃ، الزکوٰۃ واجبۃ، اور ادلہ فقہ کے ہیں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ. اور اس فن کے اندر نہ وجوب صلاۃ ہے، نہ وجوب زکوٰۃ ہے، نہ اقیم الصلاۃ ہے، نہ آتوا الزکوٰۃ ہے. تو یہ کیسے ادلہ بنی؟ کس کے لیے؟ فقہ کے لیے. تو جیسے امان اللہ بنارسی کی توجیہ غلط تھی قواعد الفقہ، تو تمہاری توجیہ بھی غلط ہے ادلۃ الفقہ. یہ تو ادلہ تب ہوتے کہ احکام فقہیہ اس میں ذکر ہوتے اور ادلہ فقہیہ اس پر منطبق ہوتے. یہاں تو نہ حکم فقہی کا ذکر ہے جو وجوب صلاۃ ہے، اور نہ دلیل فقہی کا ذکر ہے جو اقیم الصلاۃ ہے. ٹھیک ہے، یہ اعتراض ماتن پر ہے. تو ماتن اس کا جواب دیتا ہے، اس کا لیکن جواب سے پہلے سمجھ 3 مقدمات سمجھ. ایک یہ ہے کہ دلیل کی 2 قسم ہیں، ایک دلیل اجمالی ہے اور ایک دلیل تفصیلی ہے. دلیل تفصیلی اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس بات مسئلے مختصے کا ہے. جیسے اقیم الصلاۃ، تو یہ اقیم دلیل اجمالی ہے یا تفصیلی ہے؟ تفصیلی، کیونکہ یہ ایک خاص حکم سے تعلق رکھتا ہے. وہ کون ہے؟ صلاۃ. اور آتوا الزکوٰۃ یہ دلیل تفصیلی ہے کیونکہ اس کا تعلق عام احکام کے ساتھ ہے یا ایک خاص حکم سے؟ ہاں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور دلیل اجمالی اس کو کہتے ہیں ما لا یختص بمسئلۃ، جس کا تعلق ایک مسئلے کے ساتھ نہ ہو. جیسے الامر للوجوب، تو امر وجوب صلاۃ کے لیے ہے نا، یہ وجوب صلاۃ کے لیے ہے، یہ وجوب زکوٰۃ کے لیے ہے، یہ وجوب حج کے لیے ہے، یہ وجوب صوم کے لیے ہے. تو امر جو ہے ایک خاص مسئلے کے ساتھ مختص نہیں.
تو حجوا بیت اللہ یہ کون سی دلیل ہے؟ تفصیلی. او الامر یہ دلیلی اجمالی. ایک مقدمہ یہ سنو کہ دلیل اجمالی وہ ہے ما لا یختص بمسئلتین، او دلیل تفصیلی ما یختص بمسئلتین. تم بتاؤ کلو دلیل اجمالی ہے یا تفصیلی؟ واشربوا وناموا تفصیلی، کیونکہ یہ خاص حکم کے ساتھ ہوگا. او النہی للتحریم، نہیں دلیل ہے حرمت کی، خاص حرمت کی یا ہر محرم کی؟ تو یہ کون سی دلیل ہے؟ بات آئی. دوسرا یہ سمجھو، یہ ایک مقدمہ. دوسرا یہ ہے کہ دلیل اجمالی کلی کلی ہوتا ہے اور دلیل تفصیلی جزئی اس کا فرد ہوتا ہے. الامر کون سی دلیل؟ اور یہ جزئی ہے یا کلی ہے؟ کلی. اور آت زکات کون سی دلیل؟ اور یہ کلی ہے یا جزئی؟ جزئی. دو مقدمے. تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ ہر کلی جز ہوتا ہے اپنی جزئی سے. ہر کلی اپنی، انسان کلی ہے اور زید جزئی ہے، تو یہ انسان جزئی کا جز ہے. کیوں؟ جزئی کا معنی کون ہے؟ زید کا. حیوان ناطق ما تشبہ. اور کلی کا معنی کیا ہے؟ اور فقط حیوان ناطق جز نہیں ہے حیوان ناطق ما تشبہ سے. تو ایک دلیل اجمالی اور ایک دلیل تفصیلی، ایک مقدمہ. دوسرا یہ ہے کہ اجمالی کلی ہوتا ہے اور تفصیلی اس کا جزئی ہوتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ کلی جز ہوتا ہے اور جزئی کل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان مقدمات کے بعد سنو، محب اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اصول الفقہ کا معنی کیا ادلۃ الفقہ. تو آپ نے مجھ پر اعتراض کیا کہ یہ تو ادلہ فقہ کا نہیں ہے، کیونکہ فقہ کون ہے؟ صلاۃ واجبۃ. اور دلیل کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ. اور اس فن کے اندر نہ تو وجوب صلاۃ کا ذکر ہے جو فقہ ہے، اور نہ اقامت صلاۃ کا ذکر ہے جو دلیل فقہ ہے. اس کو اصول فقہ کہنا کیسا ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں بابا یہاں ادلہ اجمالی ذکر ہے، یہاں ادلہ اور وہاں ادلہ تفصیلی ذکر ہے. اور ادلہ اجمالی کلیات ہے اور ادلہ تفصیلیات جزیات ہے. اور کلیات جزیات کے اجزاء ہوتے ہیں. تو دلائل اصول فقہ کے اجزاء بنے، اور دلائل جو ہے وہ کیا بنے؟ فقہ کے کل بنے. کیا بنے؟ کل. تو ادلہ تو وہ اقیم الصلاۃ ہے جو کل ہے، لیکن میں نے اس جز کو ادلہ کہا مجازاً. تو اطلاق اصول فقہ پر ادلۃ الفقہ کا یہ حقیقتاً ہے یا مجازاً ہے؟ مجازاً ہے. دلیل فقہ کا حقیقتاً کون تھا؟ اقیم الصلاۃ. لیکن وہ تفصیلی دلیل ہے، وہ جزئی دلیل ہے اور وہ کل ہے. اور اس کے اندر الامر تھا، یہ اجمالی دلیل ہے اور کلی دلیل ہے، اور یہ کیا ہے؟ جز تھا. تو الامر کو میں نے دلیل کہا، حالانکہ دلیل نام تھا کس کا؟ کل کا. اور میں نے جز کو کہا، تو یہ اطلاق اسم الکل کا ہے علی الجز. تو یہ اطلاق حقیقتاً ہے یا مجازاً ہے؟ سنو. ثم هذا العلم اصول فقہ ادلۃ اجمالیۃ للفقہ. میرا فتویٰ ٹھیک ہے، یہ ادلہ اجمالیہ ہیں فقہ کا. دلیل اجمالی کسے کہتے ہیں؟ ما لا یختص من مسئلتين یحتاج الیہا. ان ادلہ اجمالیہ کی ضرورت پڑتی ہے عند تطبیق الدلائل التفصیلیہ، جب ہدایہ میں دلیل تفصیلی کا انطباق احکام پر ہوتا ہے. دلیل تفصیلی کیا ہے؟ ما یختص بمسئلتين.
کس طرح؟ الزکات واجبۃ، یہ فقہ ہے. دلیل تفصیلی کیا ہے؟ لقولی تعالی وآتوا الزکات. اب اس پر اعتراض ہے کہ یار زکات واجب ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے آتوا الزکات. تو آتوا الزکات سے زکات کیسے واجب ہوئی؟ الزکات واجبۃ لقولی تعالی آتوا الزکات. تو یار آتوا الزکات کہنے سے زکات کیسے واجب ہوتی ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ آتو امرن، آتو یہ صغرا، والامر للوجوب یہ کبرا، تو آتو للوجوب. اب آتو نے زکات کو کب واجب کیا؟ کہ ہم نے آتو کو ثابت کیا کہ یہ کیا ہے؟ امر ہے، اور ثابت کیا کہ امر اب آتو للوجوب. اب تم بتاؤ وجوب زکات ثابت ہوا آتو سے بذات یا بواسطہ دلیل اجمالی کی جو امر ہے؟ شاباش. اب دلیل تو نام تھا آتو کا لیکن وہ کھل تھا. ہم نے دلیل نام رکھا کس کا؟ امر کا، کیونکہ یہ اس کا جز ہے، اور وہ کل اس لیے تھا کہ وہ جزی ہے، اور یہ جز اس لیے ہے کہ یہ کلی ہے، اور ہر کلی اپنی جزی کا. فَإِنَّ الْأَمْرَ لِلْوُجُوبِ، یعنی لأن آتو امرن یہ صغرا محذوف ہے، والامر للوجوب یہ کبرا ہے، فآتو للوجوب. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے بڑھو. یہاں 4 علوم. کتنی؟ ایک منطق ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک اصول فقہ ہے، ایک فقہ ہے. کتنے ہو گئے؟ 4. امان اللہ بنارسی نے کہا ہے کہ جو تعلق منطق اور فلسفہ کے اندر ہے وہ تعلق اصول فقہ اور فقہ کے اندر ہے. کتنی علوم ہے یہاں؟ ایک فلسفہ، اصول فقہ. امان اللہ بنارسی نے کہا ہے کہ جو تعلق منطق اور فلسفہ میں ہے وہ تعلق اصول فقہ میں. مصنف اس کی تردید کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ اصول فقہ اور فقہ کا تعلق وہ نہیں ہے جو منطق اور یہ معنی ہے ولیسا، اور نہیں ہے نسبت تعلق اصول فقہ کا فقہ کے ساتھ کا تعلق المیزانی الی الفلسفہ کما وہما، جیسے بنارسی کی طرف سے وہاں کیا گیا. ٹھیک ہے؟ اور کیوں؟ یہ کون تھا؟ فقہ. اور یہ کون تھا؟ اور یہ کون تھا؟ اور یہ کون تھا؟ یہ کون تھا؟ اور اس کا موضوع کیا ہے؟ دلائل تفصیلیہ. اور یہ کون ہے؟ دلائل اجمالیہ. اور دلائل اجمالیہ اجزاء ہے کس کے لیے؟ تفصیلی کے. تو اصول فقہ کا موضوع جز ہوا فقہ کے موضوع سے، اور منطق کا موضوع جز نہیں ہے موضوع منطق سے. فلسفہ سے، فلسفہ میں بحث ہوتی ہے امور خارجیہ سے، اور منطق میں بحث ہوتی ہے امور عقلیہ سے. امور عقلیہ کب اجزاء ہے؟ امور خارجیہ کی، جبکہ موضوع اصول فقہ کا جز ہے. موضوع فقہ کا کون ہے؟ تفصیلی. اور موضوع فقہ کا اصول فقہ کا، اور دلیل اجمالی کلی جز ہوتا ہے دلیل تفصیلی. تو موضوع اصول فقہ کا جز ہے موضوع فقہ سے، لیکن موضوع منطق کا جو مقبول ثانی ہے وہ جز نہیں ہے موضوع فلسفہ سے. تم کس منہ سے کہتے ہو کہ جو تعلق ہے بین اصول الفقہ والفقہ وہ تعلق ہے بین المنطق والفلسفہ؟ اس لیے کہتے ہیں وَإِنَّ دَلَائِلَ تَفْصِيلِيَّةَ، دلائل تفصیلیہ جو موضوع فقہ کا ہے بموادها اپنی حروف کے ساتھ، وہ صور اپنی ترتیب کے ساتھ، من جزیات موضوع مسائل الفقہ، یہ افراد ہے موضوع مسائل فقہ کا، مخلاف المنطق والفلسفہ، منطق بحث کنت از مقولات ثانی، اور فلسفہ بحث کرتے ہیں امور خارجیہ سے. امور عقلیہ اجزاء نہیں، افراد نہیں ہے. کس سے؟ امور خارجیہ سے. ٹھیک ہے؟ یہ اب تک تو تحقیق تھی، مضاف تھی. مضاف کون تھا؟ اصول.
اب تحقیق آئے گی کس کی؟ مضاف الیہ کی، جو کہ فقہ ہے، اس کی 4 تعریفات کرے.